کی گئی ہیں، ان آیات کا مقصود ایک خاص سیاق ہے، ایک خاص زمانہ ہے، وہ زمانہ جو جنگوں سے بھرا ہے، مسلمان اور کفار کے درمیان جنگیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر ان خاص طور سے ان مسلمانوں کی جان اور مال کا تحفظ کس طرح کیا جائے جو مدینہ منورہ میں نہیں ہے، بلکہ مدینہ منورہ سے دور کفار کے علاقے میں یا کہیں اور آباد ہیں اور جنگیں پیش آ جاتی ہیں۔ کبھی جنگیں ناگہانی طور پر اچانک ہو جاتی ہیں اور کبھی سوچ سمجھ کر کے پلان کر کے کی جاتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر مسلمانوں کی جان، ان کے مال کو تحفظ کیسے فراہم کیا جائے، قرآن کی آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، کہ کسی مومن کے لیے، کسی صاحب ایمان کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے۔ یہ توقع ہی نہیں کسی صاحب ایمان سے کی جا سکتی کہ کسی دوسرے صاحب ایمان کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہتھیار اٹھائے، اس کی تو توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ ایسے بالکل ایک صاحب ایمان کو خطاب قرآن نے اسی طرح کیا دوسرے موقعوں پر، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، کہ ایک تم سے یہ امید صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول پر جان قربان کر دینے والے صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے یہ توقع ہی نہیں رکھی جاتی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ گے، تم تکلیف پہنچاؤ گے، یہ توقع ہی نہیں، امید ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب ایمان اپنے دل میں اللہ کا خوف، خدا کا خوف رکھتا ہو، رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور کسی دوسرے مسلمان کو وہ مار ڈالے، قتل کر دے جان بوجھ کر، اس کا تو تصور ہی نہیں۔ اس لیے کہ اس کو تو ہدایت دے دی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے پیروں سے، جس کی زبان سے، جس کی نگاہوں سے ایک مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان صحیح معنی میں وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر محفوظ نہیں رہتا ہے، گالیاں دے رہا ہے، عیب تراشیاں کر رہا ہے، الزامات لگا رہا ہے، تو ایسا مسلمان کہاں؟ ایسا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اور پھر باقاعدہ پلان کر کے، سوچ کر کسی انسان کو، کسی مسلمان کو مار ڈالنا، ظاہر ہے کہ یہ تو ایمان کے ختم ہو جانے کی بات ہے۔ ایمان ختم ہو گیا ہوگا، ایمان کا کوئی ایک ذرہ اس کے دل و دماغ میں محفوظ نہیں رہا ہوگا، تبھی وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ تم سے توقع ہی نہیں ہے، بلکہ ایک صاحب ایمان سے توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جان بوجھ کر مار ڈالے۔ ہاں، ہو سکتا ہے غلطی سے کچھ ہو جائے، بے خیالی میں ہو جائے، جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، جان کی امان حاصل کرنے کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں انہوں نے مار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غضبناک ہوئے کہ صحابہ کے دل لرز اٹھے، بہت خوفزدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حل شققت عن قلبی، دل چیر کر دیکھ لیا تھا کیا اس کا؟ دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ واقعی دل سے پڑھ رہا ہے کہ زبان سے یوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، زبان سے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں ماننا ہے، ہمیں دل جھانک کر کے نہیں دیکھنا اس کا کہ اس کا ضمیر کیسا ہے، کس ارادے سے وہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ غلطی اس طریقے سے ہو سکتی ہے، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھیڑ میں ایک شخص مسلمان تھا، کفار کی بھیڑ میں وہ موجود تھا، اس کو بعض نے سمجھا کہ کافر ہے اور تلوار چل گئی، یا بھگدڑ میں دب گئے اور مر گئے۔
اس قسم کی غلطیاں ہونے کی امکانات ہیں، لیکن جان بوجھ کر کے ایسا ہو ایک صاحب ایمان سے اس کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اب اگر غلطی ہو جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ غلطی ہو جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہو؟ کہہ رہے اگر غلطی ہو تو دو قسمیں ہیں۔ دو قسمیں اس اعتبار سے ہیں کہ جس انسان کو قتل کیا گیا ہے وہ مسلمان ہے اور ان لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے جن سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے، جن سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے۔ تنہا یہ ترجمہ مت کریے گا، اس کو مت سمجھیے گا کہ کافر ہوں، کفار کے درمیان رہ رہا ہو، نہیں، وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ بستی، وہ ملک جس ملک سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ کی طرح وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں، بلکہ آپ مسلم حکومت کے فرما روا ہیں، اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں، سامنے والا جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ کافروں کا ملک ہے، صرف کافر ہونا کافی نہیں بلکہ وہ آمادہ جنگ ہو، جنگ کر رہے ہوں، اور وہاں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کفار کے یہاں جن کے اور ہمارے درمیان جنگ چل رہی ہے، ایک تو وہ ہوں گے، دوسرے وہ ہوں گے جن سے جنگ تو نہیں ہو رہی بلکہ کافر ہیں لیکن معاہدہ ہے ان سے۔ دوسرا ایک ملک ہے جس ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں وہ بھی کافروں کا ہے لیکن ان سے ہماری جنگ نہیں۔ یہ دو الگ الگ ملک ہوئے۔ ملک سے سمجھے زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا، لیکن وہاں ملک نہیں تھا، مدینہ منورہ کو آپ ملک کے معنی میں لے لیجیے، اس لیے کہ اسلامی ریاست کا دائرہ اس وقت اتنا ہی تھا، مدینہ منورہ اور اس کا اطراف۔ اب اس مدینہ منورہ سے دور اسی سعودی عرب کے اندر، حجاز کے اندر بہت سے ایسے قبیلے تھے جو صحراؤں میں، جنگلوں میں رہ رہے ہیں، بعض 100 کلومیٹر کی دوری پر، بعض 150، 200، 300 کلومیٹر کی دوری پر، اور مدینہ منورہ کی ریاست کو ختم کر دینا چاہ رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے قبیلے جہاں تمہارے مسلمان بھائی رہتے ہیں وہ کافر ہیں، ایک وہ کافر ہیں جن سے تمہاری جنگ نہیں ہے، اور دوسرے ان کافروں کا قبیلہ ہے جو تم سے لڑ رہا ہے، تم سے جنگ کر رہا ہے۔ تو اگر غلطی سے تم نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، مسلمان بھائی کو، کفار کو نہیں کہہ رہے، تم نے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا ہے تو اس وقت یہ جرم تم سے سرزد ہوا ہے۔ ابھی ہم نے بتایا کہ انسان کو قتل کر دینا وہ ایک مسلمان کو جہنم تک لے جانے والا ہے۔ اب انسان نہیں بلکہ ایک صاحب ایمان کے اگر قتل کرنے کا جرم کسی انسان سے ہو جائے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ خود انسان کو قتل کر دینا انتہائی سنگین جرم، اور اس پر مزید یہ کہ انسان نہیں بلکہ ایک صاحب ایمان اسے قتل کر دیا، غلطی سے صحیح، جرم تو ہوا، تو اس کے لیے تنہا زبان سے یہ کہہ دینا کہ معاف کر دیجئے، میں بڑا شرمندہ ہوں، اور اللہ توبہ اور اللہ توبہ، یہ کافی نہیں، تنہا یہ کافی نہیں، اس کی سزا مقرر ہے۔ بہت سے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اللہ توبہ، اور دل میں کچھ نہیں، بس صرف معاشرے کو دکھانے کے لیے کہ ہم دیندار ہیں، ہم مذہبی ہیں، ہم خدا کا خوف رکھتے ہیں، دن میں اتنی مرتبہ ہم اللہ توبہ کہتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ ہمارے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہوگا۔ تو یہ کہا گیا کہ تنہا زبان سے غلطی اور ندامت کا اظہار کر دینا کافی نہیں، بلکہ عملی طور پر اپنی شرمندگی کو ثابت کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اگر وہ انسان جو مصاحبی ایمان ہے دشمنوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور ہمارے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو قاتل پر یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے۔ اور اگر ان لوگوں کے درمیان ہے ایک مسلمان وہ جو دشمنوں کے یہاں رہ رہا ہے،
کافر بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، تو اگر ایک مسلمان کو مار دیا گیا تو غلام آزاد کر دینا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی ہمیں اپنے کیے پر افسوس ہے، اپنی غلطی کا اعتراف اور اس پر ندامت ہے۔ ایک دوسرا مسلمان وہ ہے جو کفار کے درمیان رہ تو رہا ہے لیکن ان کفار سے اسلامی ریاست کی کوئی جنگ نہیں، بلکہ ان سے معاہدہ ہے کہ آپ امن اور سکون سے رہیے، نہ ہم آپ پر ہتھیار اٹھائیں گے نہ آپ ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائیے، معاہدہ ہے۔ اب اگر ایسے مسلمان کو قتل کیا گیا ہے تو پھر اس صورت میں دوہری سزائیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غلام بھی آزاد کریے، غلام آزاد کریے اور مزید دیت دیجیے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، ان کی تشریح کر دیں گے۔ دیت یعنی خوبہا، خوبہا بھی دینا ہے، اور یہ خوبہا یہ وارثین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ دیت یا خوبہا اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے، جہاں روزے وغیرہ کی فدیہ اور قتل نفس بالنفس وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیت کہتے ہیں کسی انسان کو قتل کر دینے کے جرم میں، کسی مسلمان کو مار دینے کے جرم میں قاتل یا قاتل کے اولیاء اس کی ملکیت سے، اس کی جاگیر سے 100 اونٹوں کی قیمت ادا کریں یا 100 اونٹ دیں۔ اصلاً یہ 100 اونٹ دیے جائیں اس انسان کے وارثین کو جو قتل کر دیا گیا ہے، مقتول کے وارثین کو 100 اونٹ دیے جائیں۔ اب یہ 100 اونٹ جو ہیں یہ اسلام کی شریعت میں، قرآن اور احادیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ 100 اونٹ یہ دیت ہے، 100 اونٹ دیت ہے۔ اسی پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قیاس کر کے یہ کہا کہ 100 اونٹ کی قیمت 1000 دینار یا 1000 درہم ہوتی ہے، 1000 دینار یا 1000 درہم۔ انہوں نے اپنے وقت اور اپنے یہاں کے حالات کے اعتبار سے ان 100 اونٹوں کی قیمت یہ مقرر کی کہ اگر اونٹ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہر ایک اونٹ جو ہے اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا کر کے اور مقتول کے وارثین کو دے، یہ بہت مشکل کام ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ آپ 1000 دینار یا 1000 درہم جو چل رہے ہیں ان کو آپ ادا کریں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دینار اور درہم جس زمانے میں چلتے تھے، اس زمانے میں وہی پیسہ تھا، وہی روپیہ تھا اور اس کا اعتبار تھا، اور چونکہ اس وقت کے انہوں نے اپنے حالات کے اعتبار سے بھی یہ شرح مقرر کی تھی۔ آج کے بھی حالات مختلف ہیں، آج اس کا چلن بھی ختم ہو گیا ہے، قیمتوں میں بھی بہت فرق ہو گیا ہے، تو اب یہ چیز ایک قاضی کے سپرد کر دی گئی کہ اگر مسلمان ہیں، کہیں کسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں اونٹ نہیں ملتے ہیں، دینار و درہم بھی نہیں چلتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو کہا 100 اونٹ یہ نصاب ہے، یہ معیار ہے، اس کے مطابق آپ اندازہ لگائیں کہ 100 اونٹ کتنے میں ملیں گے، اس کے اعتبار سے روپیہ جو ہے وہ قاضی مقرر کر کے اور یہ کہے گا کہ اتنا ادا کرنا ہوگا، وہ طے کرے گا، قاضی کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو دیت در حقیقت 100 اونٹ ہیں جو مقتول کے وارثین کو دیے جاتے ہیں۔ مقتول کے وارثین کو دیت بھی دی جائے گی اور دیت کے ساتھ ساتھ ایک غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ غلام آزاد کرنا، اسلام پر ایک الزام یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ان کے ہاں غلام بنانے کا تصور بہت ہے، یعنی جہاں ان کی قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، وہاں ہمیشہ یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، ایک غلام بنا لینا، کہ فلاں پڑوسی ملک پر حملہ کر دیجئے اور حملہ کرنے کے بعد جو اگر وہ شکست کھا جائیں، ہار جائیں، تو وہاں کی عورتوں کو اور وہاں کے مردوں کو غلام بنا لیجئے۔ تو غلامی کا جو تصور ہے، اسلام نے در حقیقت اس کو پسند نہیں کیا، کبھی پسند نہیں کیا، لیکن چونکہ پوری تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے سے، اسلام کی آمد سے پہلے سے یہ چیزیں رائج تھیں،
اسلام نے اس میں اپنے حالات کے اعتبار سے تبدیلیاں کی اور اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ غلامی کا یہ تصور مٹ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بارگی تو نہیں ختم ہو سکتا، تو ضرورت کے اعتبار سے اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ البتہ مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ اس کو جلد از جلد اس معاشرے سے جو بری طریقے سے پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا اس کو مان رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور مسلمانوں نے پھر اس کا خیال بھی رکھا۔ آپ یہ دیکھیں گے معمولی سے معمولی جرم مسلمانوں سے ہوئے ہیں تو ان سے کہا گیا غلام آزاد کر دو، چھوٹا سا گناہ ہوا کہا غلام آزاد کر دو، کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہا غلام آزاد کر دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول سے انہوں نے ذرا طرف کلامی کر لی تھی، سوال اور جواب کر لیے تھے، مشہور واقعہ ہے۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے بہت کچھ کیا، روزے رکھے کثرت سے، بغیر ناغے کے روزے ہی رکھتے چلے جا رہے، نمازیں پڑھتے چلے جا رہے اور کثرت سے غلام آزاد کیے۔ اور خود جب ان کو قتل کیا گیا تو ایک مجوسی نے جو غلام تھا اس نے خنجر مارا اور قتل کیے گئے۔ اس موقع پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ تمہارے والد کو غلام مدینے میں بہت پسند ہے، یہ رہیں گے تو خدمت کریں گے تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا۔ یہ دیکھو اس کا نتیجہ۔ حضرت عمر کو یہ پسند نہیں تھا کہ مدینہ منورہ میں غلاموں کی تعداد بڑھے، اس سے وہاں کے امن، وہاں کے سکون کو بھی خطرہ تھا، اور خود ان کی طبیعت غلام بنا کر رکھنے کی عادی نہیں تھی کہ انسان غلام بنا رہے اور چاکری کرتا رہے، اس کو ختم کرے۔ مسلمانوں کو مزاج دیا اسلام نے کہ اس کو غلام بنا لیا ہے، اس کی خدمتیں کسی موقع پر اس کا تذکرہ ہوگا، ورنہ خاص طور سے علامہ مودودی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں اس کا بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے، وہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ اس میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے کس طریقے سے اس چیز کو معاشرے سے ختم کیا۔ حالانکہ دنیا کی جتنی مہذب قومیں ہیں، جتنے وہ ملک جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، تہذیب یافتہ کہتے ہیں، ان کے ہاں غلامی کا یہ تصور، لفظ غلامی نہیں ہے لیکن غلامی کی سب قسمیں بلکہ بدترین قسمیں اب بھی موجود ہیں۔ گوانتانامو جیل کا تذکرہ آپ پڑھتے ہوں گے آئے دن، اور اس قسم کی کتنی جیلیں ہیں جو بغداد میں، عراق میں، شام میں، چیچینیا میں لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ خود امریکہ جیسا مہذب ملک اور تہذیب کا دعویٰ کرنے والا، اس نے جیلیں بنائی ہیں اور وہاں ٹھوس کر کے رکھا ہے ان لوگوں کو جو معصوم ہیں، بے خطا ہیں، اور اس کے باوجود الزام انہی کی طرف سے آتا ہے کہ اسلام نے تو غلامی کا تصور پیش کیا ہے، جو واقعی اسلام میں جس کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں بھی یہ رغبت دی جا رہی ہے کہ غلام کو آزاد کریے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو غلام آزاد کریے، کوئی خطا ہو گئی غلام آزاد کریے، تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے معاشرے سے۔ ایک تو یہ۔ دوسرے، اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دو سزائیں ہیں، ایک تو دیت دینا اور دوسرا غلام آزاد کرنا۔ آج غلام نہیں ہے اور پیسہ ہے ہمارے پاس کہ اگر غلام میسر ہوتے تو ہم خرید کر، کسی کی غلامی میں اگر ہوتے تو غلام کو خرید کر کے اور ہم آزاد کر دیتے۔ لیکن آج جس 21ویں صدی میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس صدی میں تو غلام اس طریقے سے بکتے نہیں کہ بازار ہوں اور وہاں سے جا کر خرید کر کے لائیں اور ایک کو آزاد کر دے، اس کی جاں بخشی کر دے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں عام طور سے فقہا خاموش ہیں، لیکن مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ نے اس کا ایک حل اور بتایا ہے، اور وہ بہت اچھا بھی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، دل کو لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلام نہیں ہے تو ایک غلام کی تخمیناً جو قیمت ہو سکتی ہے، وہ قیمت مسلمانوں کے مفاد میں صرف کی جائے۔ مثلا قرض دار ہیں، ان پر قرض کا بوجھ بہت ہے، قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ناجائز طریقے سے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں میں پھنسے ہیں، ان کی رہائی کے لیے اس پیسے کو استعمال کیا جائے، اور یہاں ان مقاصد میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ صورت موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر
کسی انسان کے پاس دیت دینے کے پیسے نہ ہو، دیت دینے ہی کے پیسے نہ ہو، اور نہ ہی وہ غلام آزاد کرنے پر قادر ہو، اس کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ پھر ایسے انسان 2 مہینے تک مستقل روزہ رکھے، 2 مہینے تک مستقل روزہ رکھے بغیر ناغے کے، بغیر ناغے کے روزہ رکھے۔ اگر پیسہ نہیں ہے دیت ادا کرنے کے لیے بھی اور غلام آزاد کرنے کے لیے بھی، تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ پھر 2 مہینے روزہ رکھے، تاکہ یہ عملی طور پر ثبوت ہو جائے کہ انسان کو جس سے غلطی ہوئی ہے وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اسے افسوس ہے، دل ملامت کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہا ہے۔ اس احساس کو ثابت کرنے کے لیے تنہا زبان سے نہیں، تنہا آنسوؤں سے نہیں، بلکہ عملی طور پر یہ ثابت کرے کہ واقعی مجھے ندامت ہے، 2 مہینے تک وہ روزہ رکھے۔ اور پھر یہ کہا کہ توبۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شرعی طور پر توبہ ہے۔ توبہ وہ نہیں جو اپنی جانب سے ہم ایجاد کر لیں، نمازیں پڑھ لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم نے صدقہ کر دیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کے مطابق اگر شرمندگی کا اظہار کیا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس خطا کو، جو واقعی خطا تھی، بغیر جانے بوجھے تھی، بغیر پلان کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر آگے آیت میں جو دوسری آیت ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کی کوئی سزا ذکر نہیں کی، اس کی کوئی سزا ذکر نہیں کی، اس کی جو سزا ذکر کی گئی دنیاوی کوئی سزا نہیں، اخروی سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ وہی سزا ہے جو ایک کافر کی ہوتی ہے، ایک مشرک کی ہوتی ہے، کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر پلان کر کے پوری منصوبہ سازی کے ساتھ اگر قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کی سزا کافروں کی طرح، اللہ کے مستحق لعنت لوگوں کی طرح سزا جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنتیں ہوں گی، اور اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ اس لیے کہ غلطی میں ندامت ہو سکتی ہے، اور انسان کی ندامت وہ اس کی خطا کو مٹا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ لیکن جس نے باقاعدہ منصوبہ کیا ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا، وہ منصوبہ اس نے یہاں تک کر لیا کہ مجھے قتل کرنا ہے، جان سے مار دینا ہے، اور انسان نہیں ایک صاحب ایمان کو مار دینا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے دل میں کوئی ایمان کا کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک حبہ باقی نہیں رہ گیا، تو وہ جرم میں بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک مشرک ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے، جو اللہ کے نزدیک کسی رحم کا، کسی کرم کا، کسی نوازش کا مستحق نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کو اس پر غضب نازل ہو، وَلَعَنَهُ، اور اللہ پر اس کی لعنت ہو، اللہ کی اس پر لعنت ہو، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب طے کر رکھا ہے۔ تو قرآن کی ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی جان خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی محترم ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کسی انسان کو مار دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ شرک کرنا، کفر کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا۔ اب غور فرمائیے، بڑے بڑے جرائم، اور ایک جگہ کہا گیا، ایک حدیث میں بخاری کی روایت ہے کہ ایک صاحب ایمان اس وقت تک صاحب ایمان رہتا ہے، ایمان کے دائرے میں رہتا ہے، جب تک کہ وہ کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے مار نہ ڈالے۔ اگر اس سے جرم سرزد ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کو مار دیتا ہے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اب وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں رہ جاتا۔ تو یہ انسانی جان کی قیمت ہے۔ اور پھر انسانی جان سے زیادہ مقدس وہ انسان ہے
جو مسلمان ہو گیا ہو تو اس کی جان کا تحفظ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی بھی روایات احادیث میں بہت ہے، قرآن کی آیات بھی بہت ہے۔ لیکن اگر غلطی ہو جائے تو غلطی عام طور سے وہاں ہوگی، یہ نہیں کہا گیا کہ مدینے میں رہ رہا ہو اور غلطی سے مار دے، اس لیے کہ یہاں غلطی نہیں ہو سکتی، سب صاحب ایمان رہ رہے ہیں تو یہاں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی وہاں ہوگی جب جنگ ہو رہی ہے اور کفار سے جنگ ہے، دشمن ہے، وہ لڑنے آئے ہیں میدان جنگ میں، ان کی جانب سے کوئی مسلمان مطلب دباؤ میں آ کر کے جنگ میں آ گیا اور دھوکے سے اس کی گردن کاٹ دی گئی، تب ہے۔ تو اگر وہ دشمنوں کی جانب سے آیا ہے تو اب چونکہ دیت اس موقع پر نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ دیت میں اگر 100 اونٹوں کی قیمت یا 100 اونٹ دیے جائیں تو کافروں کو ملیں گے، دشمنوں کو ملیں گے، تو وہ مسلمانوں کے خلاف اس قیمت کو استعمال کریں گے۔ تو یہاں کہا گیا کہ صرف جو ہے ایک غلام آزاد کرو، غلطی ہوئی ہے غلام آزاد کرو۔ اور اگر وہ ان لوگوں کے درمیان تھا جو معاہدہ کر رکھتے ہیں، ذمہ ہیں، اور وہاں کسی مسلمان کو مار دیا گیا ہے تو پھر اس صورت میں مقتول کے وارثین کو 100 اونٹ بھی دو یا اس کی قیمت دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غلام کو آزاد بھی کرو۔ یہ ضابطہ ہے اسلامی شریعت کا، جس کے بارے میں قرآن نے اہمیت کے ساتھ